السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 61 لے کر۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ طلاق دو مجھے ابھی کے ابھی، ورنہ میں گولی چلا دوں گی، مار لوں گی میں خود کو، وہ شہریار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جنونی انداز میں بولی۔ گن نیچے رکھ دو نور، ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں نا۔ وہاں کوئی شور نہیں تھا، لیکن اسے تو ایسا ہی لگا جیسے کان سائیں سائیں کر رہے ہوں۔ اپنی آواز اسے کہیں دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، تم بس طلاق دو شہریار۔ نہیں، تم نہیں دو گے، وہ جنونی سے انداز میں کہہ کر ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانے لگی۔ کسی بھی لمحے فائر چلا سکتی تھی وہ، جانتا تھا، لیکن اسے نکاح سے آزاد کر دیا تو سب ختم، یہ بھی علم تھا۔ آگے کنواں پیچھے کھائی تھی شہریار کے، وہ بہت بے بسی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اس کے الفاظ سنتے ہی نور کی ٹریگر پر جماؤ دیتی انگلی رک گئی۔ تم میرے نکاح سے آزاد صرف تب نہیں ہوگی جب میں تمہیں طلاق دوں گا، تب بھی ہو سکتی ہو جب میں مر جاؤں۔ اور اپنا جملہ مکمل کرتے ہی پھر اس نے ایک لمحے کی دیر نہ لگائی اور نور کے پاس بھاگتے ہوئے پہنچ کر اس کے ہاتھ سے گن چھیننے لگا۔ ارادہ خود کو مار لینے کا تھا کہ ختم کرو، جینا ہی نہیں ہے، تھک گیا تھا وہ۔ بیوی کے ساتھ خوش رہنا چاہے تو بہن کا گنہگار، بہن کے سیٹل ہونے کا انتظار کرے تو بیوی کی حقوق تلفی کرنے والا۔ اس کی زندگی تو بیچ میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ چھوڑو گن، آج میری موت کے ساتھ تم آزاد ہو جاؤ گی، وہ اعلانیہ کہتے ہوئے اس سے گن چھیننے لگا۔ تم چھوڑو، مجھے پتا ہے یہ سب تمہارے ڈرامے ہیں بس۔ وہ واقعی خود کو گولی مارنے آیا تھا، لیکن نور اس پہ اعتبار نہیں کر رہی تھی ابھی تک۔ تم چھوڑ دو نا گن کو اور دیکھ لو کتنے ڈرامے کر رہا ہوں، وہ فوراً ہی چیلنجنگ لہجے میں گویا ہوا۔ ساتھ ساتھ وہ نور کے ہاتھ سے گن بھی چھیننے میں لگا ہوا تھا۔ تم دونوں ہی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے فیصلے کرنے کا؟ اقرار صاحب کا تو دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ دونوں گن پکڑ کر ایسے لڑ رہے تھے جیسے بچوں والی پانی کی گن کے ساتھ کھیل رہے ہوں۔ دونوں میں سے کسی کو بھی گولی لگ سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا اس لمحے، مگر ان دونوں کو اس کی ذرا فکر نہیں تھی۔ دونوں ہی مرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی چھینا جھپٹی جاری تھی۔ نہ نور گن چھوڑنے کے لیے تیار تھی اور نہ شہریار۔ اسی میں اقرار صاحب بیچ میں آ کر گن ان دونوں کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر اسی چھینا جھپٹی میں فائر چل گئی۔ فائر کی آواز پر نور نے ڈر کر گن چھوڑی۔ اب گن اقرار صاحب کے ہاتھ میں رہ گئی تھی، اور گولی جسے لگی تھی وہ لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ اس چھینا جھپٹی میں گولی شہریار کے پیٹ پر لگ گئی تھی۔ تیزی سے خون زمین پر گرنے لگا۔ شہریار نے اپنے پیٹ کے مقام پر ہاتھ رکھ کر جب ہٹا کر دیکھا تو اس کا ہاتھ خونم خون تھا۔ اقرار صاحب گن پھینک کر فوراً شہریار کو دیکھنے لگے۔ نور نے مارے شوق کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ تو صرف طلاق چاہتی تھی، شہریار کو تکلیف پہنچانے کا تو نہیں سوچا تھا اس نے۔ شہریار، وہ تڑپ کر چیختی ہوئی اس کے قریب آئی۔ ایک گولی سے کچھ نہیں ہوگا میرا، کم از کم 2-3 مارو، تبھی آزادی مل سکے گی تمہیں مجھ سے۔ خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ غازیان نے قریب آ کر اجلت سے اسے نیچے کی جانب بٹھایا، جبکہ اقرار صاحب فوراً ایمبولینس کو کال کرنے بھاگے تھے۔ شہریار کی آنکھوں کے آگے صرف نور کا چہرہ تھا، جو اپنے لیے بڑا فکر مند دکھائی دے رہا تھا اسے۔ لیکن وہ کہاں اس سے محبت کرتی ہے، اسے تو صرف اپنی آزادی پیاری ہے۔ اس لیے اس کے آنسوؤں کو مکمل اگنور کر دل جلے سے انداز میں اسے خود سے آزادی کا طریقہ بتانے لگا۔ اس کا تیزی سے خون نکلتا دیکھ نور کا دل بند ہونے لگا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی کو کھونے کا اتنی شدت سے خوف نہیں پایا تھا اپنے اندر، جتنا شہریار کو کھونے کا پا رہی تھی۔ لگ رہا تھا اسے کچھ ہوا تو اس کی جان بھی نکل جائے گی۔ نور، پٹی باندھو، اس سے خون رکے گا، دیکھو کتنا بہہ رہا ہے۔ خون اتنا تیزی سے بہہ رہا تھا کہ شہریار پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ نور کی والدہ تیزی سے پٹی لے کر آئی تھی تاکہ خون روکا جا سکے۔
شہریار کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ نور کا خوبصورت چہرہ تھا جو آنسوؤں سے تربتر دیکھا تھا اس نے اپنے لیے۔ اس کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے زور زور سے رو رہی تھی وہ، کہ بس شہریار ہوش میں رہے، اس سے باتیں کرتا رہے جب تک ایمبولینس نہیں آ جاتی۔ لیکن خون زیادہ بہنے کے سبب شہریار پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ ڈیڈ ابھی تک ایمبولینس آئی کیوں نہیں؟ سب دیکھ سکتے تھے، وہ لڑکی تو پاگل ہوئے جا رہی تھی اپنے شوہر کے لیے۔ کیا یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے گن اپنی پیشانی پہ تان کر اس سے طلاق مانگ رہی تھی؟ طلاق تو نفرتوں میں مانگی جاتی ہے، محبت میں کون مانگتا ہے؟ لیکن وہ دیکھ سکتے تھے، وہ تو مرے جا رہی تھی اپنے شوہر پر، ایمبولینس میں بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی، ہسپتال میں بھی ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کا بس چلتا تو آپریشن تھیٹر میں بھی اس کے ساتھ ہی جاتی اگر نرس نے اسے روکا نہ ہوتا۔ اب وہ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر کمر لگا کر کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ غازیان اور اس کے والدین مسلسل اسے چپ کرا رہے تھے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ پہلے والی نور ہوتی تو تکلیف کا بدلہ تکلیف سے لیتی، لیکن یہ نور بدل گئی تھی۔ اس نے صرف اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اس سے آزاد ہونے کا، اس سے دور چلے جانے کا، اسے تکلیف پہنچانے کا نہیں سوچا، ایک بار بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بس ایک ہی جملہ بولے چلی جا رہی تھی، اور اس کی نیچر میں یہ بدلاؤ اس کے شوہر کی محبت ہی تو لائی تھی کہ وہ بندہ خود مرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اسے چھوڑنے کے لیے نہیں۔ جس طرح پچھلی بار وہ کرنٹ کا جھٹکا کھا کر بھی سب سے پہلے اسے پوچھنے آیا تھا، اور وہ ایسا ہی کرتا تھا، ہمیشہ خود پر اسے فوقیت دیتا۔ وہ کیسے اس کی قدردان نہ ہو، وہ کیسے اس کے لیے پاگل نہ ہو۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو زویا اسے دیکھتے ہی سیدھے ہو کر بیٹھی۔ تمہارے لیے سوپ لایا ہوں، چلو ساتھ پیتے ہیں۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس ہی چیئر لگا کر بیٹھا، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا ٹفن ٹیبل پر رکھ کر کھولنے لگا۔ وہ سوپ نکال رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے خود پر زویا کی گہری نگاہیں محسوس ہوتی رہیں، شبنم کی طرح آس میں ڈوبی ٹھنڈی نگاہیں تھی وہ، جیسے بہت محبت سے دیکھ رہی ہو۔ وہ کیسے محسوس نہ کرتا کہ اس کی نگاہوں میں بہت بدلاؤ آیا ہوا ہے آج، ورنہ اسے یاد نہیں پڑتا آخری بار اس نے اتنی ٹھنڈی اور محبت بھری نگاہوں سے کب دیکھا تھا اسے، بلکہ وہ تو ہسپتال میں ایڈمٹ بھی اسی کے زخمی کرنے کے سبب تھا۔ تمہیں کچھ یاد آیا ہے کیا؟ آریز نے اس کی جانب نہیں دیکھا، وہ سوپ کو باؤل میں نکالتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اور بس زویا کا ہاں کرنا تھا کہ اس کا ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رک گیا، آنکھیں گہری ہوئی، پھر ایک لمحے بعد دوبارہ سوپ نکالنے لگا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ زویا اسے دیکھ رہی ہے۔ تو کیا کیا یاد آیا تمہیں؟ اس کی آنکھیں گہری تھیں یہ سوال کرتے وقت۔ زویا نے دیکھا ہی نہیں، اس کا الٹا پاؤں مسلسل ہلنا شروع ہو گیا تھا اب۔ ہم کیسے ملے تھے؟ اور مقابل نے دو بدو پوچھا، لیکن دیکھا اس کی جانب اب بھی نہیں۔ ہم نے ڈیٹ کرنا کس طرح سٹارٹ کی؟ زویا کو لگا تھا اب وہ اس کی جانب دیکھے گا، اس سے نرمی سے باتیں کرے گا۔ وہ اپنا پرانا والا آریز ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ابھی بھی سوپ نکالنے میں مگن نظر آیا۔ وہ اس کی باتیں بھی بہت لاپرواہی سے سن رہا تھا، کم از کم زویا کو تو ایسا ہی لگا۔ اور وہی بے تاثر لہجے میں سوال۔ جیک کے پکڑے جانے کے بعد میں واپس ہاسٹل چلی گئی تھی، بس یہیں تک یاد آیا ہے۔ زویا اس کی جانب سے اب کسی ری ایکشن کی منتظر تھی، جیسے وہ افسردہ ہو کے بولے، وہ بھی کیا وقت تھا نا، اور پھر زویا اس سے بات کر سکے، اس سے مزید معلومات لے سکے، اس سے پوچھ سکے آخر کیا ہوا تھا ان کے درمیان جو سب کچھ ختم ہوا، جو حالات اتنے بدتر ہو گئے۔ محبت تو وہ دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے، پھر یہ مقدس بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اس کی بات مکمل سننے کے بعد آریز نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں موندی۔ وہ پرسکون انداز میں آنکھوں کا مودے جانا تھا، اور پھر دوبارہ آنکھ کھولی تو وہ نارمل تھی، ان میں کوئی گہرا پن نہیں تھا، وہ بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ اس کے پاؤں بھی ہلنا بند ہو گئے تھے۔ یہ لو سوپ پیو، اس نے سوپ کا پیالہ اب زویا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اتنی بڑی بات بتائی اور مقابل کی جانب سے کوئی ری ایکشن نہیں، یہی چیز اسے مایوس کر گئی تھی۔ یہ تم نے میرے لیے بنایا ہے؟ آنکھوں میں چھائی مایوسی لمحہ بھر میں خوشی میں بدلی۔
جب سوپ کا پہلا سپ پیا، جب ان نشیوں نے اسے مارا تھا اور اس کے دانت خراب ہو گئے تھے، تب آریز یہی سوپ بنایا کرتا تھا اس کے لیے زیادہ تر۔ وہ کیسے نہ پہچانتی؟ زویا اقسم چودھری، تمہیں کیا لگتا ہے تم کوئی حور پری ہو جس کی محبت میں اتنا پاگل ہوں کہ اپنی اس حالت میں جہاں مجھے ٹانکے آئے ہوئے ہیں، مجھ سے ٹھیک طرح چلا پھرا نہیں جا رہا، تمہارے لیے کچن میں کھڑا ہو کر سوپ بناؤں گا؟ تنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے اس نے خاصا استہزائیہ انداز میں استفسار کیا۔ زویا اس کی یوں مذاق اڑانے پر اپنا سا منہ لے کر اسے دیکھنے لگی، مانا اس کا دل و دماغ دونوں یہی کہہ رہے تھے کہ سوپ آریز کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، یہ ٹیسٹ اسی کے ہاتھ کا ہے، وہ نہیں بھول سکتی اسے۔ لیکن بات اس کی بھی صحیح تھی، وہ تو خود ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، وہ کیسے اس کے لیے اتنی شدید زخمی حالت میں جہاں اس کے ٹانکے آئے ہوئے ہیں کچن میں کھڑا ہو کر سوپ بنائے گا؟ مانا وہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ ماضی تھا اور یہ حال ہے، اور حال والا آریز پہلے جیسا نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں۔ وہ تو بہت دل جلا سا ہے، بہت جل ککڑا سا، بہت اکھڑ سا، بہت نروٹھا سا، بہت پر اسرار سا کہ کبھی کبھار تو وہ صرف اس کی آنکھوں سے ہی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ کیا تم چاہتی ہو میں تمہارے لیے بناؤں؟ اس کا اداس سا چہرہ دیکھ آریز نے فوراً پوچھا۔ نہیں، میں کون سا حور پری ہوں یا تم مجھ سے کون سا محبت کرتے ہو جو میرے لیے اس حالت میں جہاں تمہیں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، کچن میں کھڑے ہو کر سوپ بناؤ گے؟ وہ چوٹ کرنے والے انداز میں کہہ کر اب خاموشی سے سوپ پینے لگی تھی۔ مقابل کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر اپنا سوپ باؤل میں نکال کر پینے لگا۔ سوپ پینے کے دوران دونوں کی جانب سے خاموشی طاری رہی۔ آریز ویسے بھی کم گو تھا، وہ زویا ہی تھی جو پٹر پٹر بولا کرتی تھی، اور یہی یاد کر کے وہ مسکرانے لگی کہ کیسے وہ ماضی میں اس کا دماغ کھاتی تھی ہر وقت، اور اس کے باوجود مقابل کتنی محبت سے سنتا رہتا تھا۔ اس کے دوائی کھلاتے ہی زویا لیٹ گئی تھی۔ ویسے تو یہ کام بسما یا نرس وغیرہ کرتی، لیکن اس کے کمرے میں آنے کے بعد کوئی کمرے میں آیا ہی نہیں۔ سارے کام بیچارے آریز کو ہی کرنے پڑ رہے تھے مجبوراً، جبکہ اسے خود ریسٹ کی ضرورت تھی۔ اسے اچھی طرح چادر اڑانے کے بعد آریز وہیں بیٹھا رہا۔ زویا کو ذہنی سکون کی دوائیاں دی گئی تھیں، اس لیے دوائی کھاتے ہی صرف 3 سے 4 منٹ لگے ہوں گے جو وہ ہوش میں رہی، اس کے بعد اسے کچھ خبر نہیں۔ اب اگلا سین۔ ڈاکٹر، میرے ہسبینڈ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہی نور بے صبری سے پوچھنے لگی۔ گولی نکال لی ہے ہم نے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی جیسے جان میں جان آئی ہو۔ ہم مل سکتے ہیں؟ اقرار صاحب نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی، ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں تو آپ مل لیجیے گا، ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے پر چھائی رہتی ہے، بالکل وہی نور کا حال تھا۔ وہ شہریار پر بالکل چھا گئی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں تھی وہ لڑکی پھر۔ شہریار پورا دن دوائیوں کے زیر اثر رہا، اس نے آنکھ نہ کھولی، یا شاید وہ کھولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب اگلا سین۔ اس کی آنکھ کھلی تو بیڈ خالی تھا۔ وہ سمجھی شاید وہ واش روم میں ہو، اس لیے تیزی سے اٹھ کر واش روم کی جانب گئی، لیکن واش روم خالی تھا۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، کوریڈور میں موجود ہر نرس سے پوچھا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا اس نوجوان کے متعلق۔ ہسپتال میں صرف ایک ہی بندہ رک سکتا تھا، اس لیے نور نے غازیان اقرار صاحب اور اپنی والدہ کو گھر بھیج دیا تھا۔ اس وقت وہ اکیلی تھی جو اپنا سر پکڑے ہوئے پورے ہسپتال میں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ کل رات تک تو اسے ہوش تک نہیں آیا تھا، پھر صبح ہی صبح غائب کیسے ہو گیا؟ مسٹر شہریار جنجوا راجپوت، وہ تو جا چکے ہیں، ہم نے تو انہیں سمجھایا بھی کہ انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، زخم ابھی کچا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے یا کچھ اور مسائل پیش آ سکتے ہیں، لیکن وہ مانے ہی نہیں، صبح ہی سارے بل کلیئر کیے اور چلے گئے۔ ریسیپشن پر معلوم کرنے پر جب اسے خبر ہوئی کہ شہریار کے بل کلیئر ہو چکے ہیں اور وہ صبح ہی نکل گیا ہے، تو نور سکتے کی کیفیت میں آ گئی۔ وہ اسے بغیر ملے، بغیر الوداع کیے یوں ہی کیسے چلا گیا، وہ بھی زخمی حالت میں؟ نور بھی اب تیز تیز قدم لیتی ہسپتال سے نکلی۔ ہسپتال کے باہر کافی ٹیکسی والے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے اسے ٹیکسی ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہیں کرنا پڑا۔ فوراً ہی سب سے پہلے نظر آنے والی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ شہریار کے اپارٹمنٹ پہنچی۔ نور ابھی لفٹ کی جانب تیزی سے بڑھ رہی تھی جب بیچ میں موجود ریسیپشنسٹ نے اسے آواز لگا کر روکا اور اسے بتایا کہ شہریار چیک آؤٹ کر چکا ہے
اور اس کے لیے ایک لفافہ چھوڑ کر گیا ہے۔ نور نے وہ سفید لفافہ لے کر تیزی سے کھولا۔ اس کا تنفس تیز تھا، وہ پھولے پھولے سانس لے رہی تھی، ساتھ ہی اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں۔ اس لفافے میں ایک خط تھا۔ نور نے اسے تیزی سے پڑھنا شروع کیا، بے صبری سی ہو کر، بے قرار سی ہو کر۔ السلام علیکم، تم چاہے مجھے بزدل کہو یا کمظرف، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے تمہیں طلاق دینے کی، تمہیں خود سے دور کرنے کی، تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھنے کی۔ میں مر سکتا ہوں لیکن تمہیں آزاد نہیں کر سکتا نور۔ مجھے ڈر ہے اگر میں یہاں رہا تو کہیں پھر تم گن سر پر تان کے کھڑی نہ ہو جاؤ، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تم دعا کرنا کہ تمہیں بھول جاؤں۔ جس دن تمہیں بھولا اسی دن طلاق نامہ بھیج دوں گا۔ وہ الگ بات ہے، وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ابھی تو ہمت نہیں، ابھی تم میرے نکاح میں ہو، ابھی تم میری امانت ہو، اور مجھے پتا ہے میری بیوی میری امانت کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم صرف طلاق نامے کا انتظار کرتی رہو۔ تمہارا دل بدل جائے، کبھی مجھ پر محبت آ جائے، محبت نہ صحیح تو ترس ہی آ جائے، تو آ جانا میرے پاس۔ میری زندگی کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور تم جب بھی آؤ گی مجھے ویسا ہی پاؤ گی جیسا چھوڑا ہے۔ باقی میری جان اپنا خیال رکھنا۔ فی امان اللہ۔ اس خط کو پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں میں آنسو کب آئے، وہ کب بہہ نکلے، وہ کب تھوڑی سے نیچے ڈھلکے، اسے نہیں علم۔ وہ بس اس خط کو پڑھتی رہی، ایک بار، دو بار، تین بار، اور پھر کتنی بار پڑھا حساب نہیں۔ بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، لیکن کہے کس سے؟ سننے والا کون تھا؟ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ڈاکٹر، میری یادیں واپس آ رہی تھیں، لیکن پھر اچانک مجھے ہوش آ گیا اور میری یادیں واپس آنا رک گئیں۔ میں اتنا کوشش کر رہی ہوں اپنی کھوئی ہوئی یادوں کو واپس یاد کرنے کی، لیکن میں نہیں کر پا رہی۔ میرے سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے، دماغ پھٹنے لگتا ہے، جبکہ میرا دل کہتا ہے کہ جو مجھے یاد نہیں آ رہا وہ میری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میری زندگی آج جیسی بھی ہے اسی کی وجہ سے ہے۔ زویا اپنی ڈاکٹر سے اپنا مسئلہ شیئر کر رہی تھی۔ آپ زور نہ دیں دماغ پر، اگر یادوں کا ایک حصہ واپس آیا ہے تو دوسرا بھی آ جائے گا۔ وہی ہر بار والی باتیں، وہی دوائیوں کا بدل دینا، وہی اطمینان دلانا کہ سب صحیح ہو جائے گا، اور کوئی نئی بات نہیں تھی۔ زویا کو اب ڈاکٹر بدلنے کا سوچ رہی تھی۔ اس ڈاکٹر سے اب اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی بہت بڑی وجہ دوائیوں کے چھوڑنے پر اس کی یادداشت کے کچھ حصوں کا واپس آنا تھا۔ یہ بات وہ دوسری بار نوٹ کر رہی تھی کہ جب وہ اس ڈاکٹر کی دوائی لینا بھولتی ہے تبھی کچھ دنوں بعد خوابوں کے ذریعے اس کی یادداشت واپس آنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے عدن کی کال آئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا ریحان اچانک سے غائب ہو گیا ہے، اس کے پیرنٹس بہت پریشان ہیں۔ تب زویا کو یاد آیا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ ریحان ہی تھا جس کی مقدس سے لڑائی چل رہی تھی، اور ان کی باتیں سن کر اس کے دماغ پہ زور پڑا تھا اور اس کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس آنے لگی تھی۔ ریحان کے اچانک غائب ہونے کا تعلق کہیں اس سے تو نہیں؟ یہی سوچتے ہوئے وہ واپس اپنے روم میں پہنچی۔ بسمہ، کیا میرے بے ہوش ہو جانے کے بعد کچھ ہوا تھا؟ وہ اب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بسمہ کی جانب دیکھ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ کس حوالے سے؟ مقابل نے الجھ کر پوچھا۔ میرا دوست ریحان، وہ اچانک غائب ہو گیا ہے، کیا تم کچھ جانتی ہو؟ چونکہ جب میں بے ہوش ہوئی تھی وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا، اس کی اور مقدس کی لڑائی چل رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا زویا، اگر کچھ علم ہوتا تو تمہیں ضرور بتا دیتی۔ بسمہ پر اسے پورا یقین تھا، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا تو یقیناً پھر اسے نہیں پتا ہوگا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کا دماغ بار بار گھوم پھر کر آریز پر جا رہا تھا، لیکن اب ڈائریکٹ پوچھے گی تو وہ بتائے گا؟ ایسا تو ہے نہیں، تو پھر کس طرح معلوم کرے؟ ریحان غائب ہونے سے پہلے اس کے لیے لڑ رہا تھا مقدس سے، اور پرانی یادوں میں بھی اس کا بہت اچھا دوست تھا، وہ اپنے دوست کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ مقدس، اور پھر زویا کے ذہن میں ایک نام ابھرا۔ اب اگلا سین۔ ہیلو۔ مقدس گلابوں کا گلدستہ لیے ابھی آریز کے کمرے میں داخل ہوتی، اس سے قبل ہی نہ جانے زویا کہاں سے آ کر اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس کے اچانک نمودار ہونے پر وہ چونک کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ مقدس کے لہجے میں تھوڑی مسرت تھی، جیسے وہ خوش ہوئی ہو اسے واپس اپنے سامنے کھڑا دیکھ۔ بالکل۔ زویا نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا، نہ خوشی کا، نہ ہی اپنائیت کا، اور نہ ہی کسی محبت کا۔
جتنا اسے ماضی یاد آیا تھا اس کے مطابق اپنی کزن سے کوئی خاص بنتی نہیں تھی اس کی، اور دلی اعتبار سے بھی اسے مقدس ذرا پسند نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیسے؟ وہ اس کے شوہر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، ہسپتال میں وہ بھی ایڈمٹ ہے، حتیٰ کہ اسی ہسپتال میں جس میں آریز ہے، لیکن مقدس پھولوں کا گلدستہ صرف اس کے شوہر کے لیے لے کر آ رہی تھی، جبکہ کزن وہ تھی، رشتہ اس سے تھا خون کا، آریز تو اس کی کزن کا شوہر لگتا ہے، لیکن محترمہ کزن کو نہیں پوچھ رہی اور اس کے شوہر کو بن ٹھن کر روزانہ پوچھنے آ رہی ہیں۔ وہ کیسے نہ جلتی، وہ کیسے نہ کڑتی؟ اگر ریحان کا معلوم نہ کرنا ہوتا اسے تو یقیناً اس وقت اس کا منہ نوچ لیتی۔ کیسے دن دہاڑے اس کا شوہر چھیننے کی کوشش کر رہی ہے وہ، کوئی شرم کوئی حیا نہیں، حتیٰ کہ کزن ہونے کا لحاظ تک نہیں۔ مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کر، ورنہ اس دن تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ اور ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب زویا اس کی بات کاٹتے ہوئے اسپاٹ سے لہجے میں بولی، مقدس یہ بناوٹی باتیں اوروں کو دکھانے کے لیے رکھو، میرے سامنے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ زویا میں واقعی تمہارے لیے پریشان ہوئی تھی، تم جیسی بھی ہو تو کزن ہی میری، تم نے مجھے کتنے دھوکے دیے، تم آج آریز سے میری جگہ شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہو، اس کے باوجود میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن کی طرح مانتی ہوں۔ وہ بھولا سا چہرہ بنا کر آنکھوں میں آنسو اور روحانسا لہجے میں خاصا جتا کر جذباتی انداز میں بول رہی تھی۔ زویا ہوش میں آ چکی تھی اور اسے اچھے سے یاد تھا کہ یہ حال ہے، ماضی نہیں۔ آریز ملک پہلے والا معصوم سا لڑکا نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی، وہ اب بدل چکا ہے، ان کے درمیان کے حالات بدل چکے ہیں۔ اس ہر جائے کی محبت اب مقدس ہے، کیوں ہے کس وجہ سے ہے وہ نہیں جانتی، لیکن جو جھکاؤ وہ مقدس کی جانب رکھتا ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ محبت کرتا ہے اس سے۔ تم جانتی ہو ریحان کہاں ہے؟ اس کی جذباتی باتیں سننے کا زویا کے پاس وقت نہیں تھا۔ دھڑلے سے اس کا شوہر اس سے چھین رہی ہے اور پھر اسے بہن کہہ رہی ہے، حد ہوتی ہے کوئی منافقت کی۔ اپنے کان میں انگلی ڈال کر مسلتے ہوئے بیزاریت کا اظہار کرنے لگی۔ جیسے ہی مقدس بول کر خاموش ہوئی، اس نے فوراً ہی اپنی بات پوچھی جس کے لیے وہ خاص یہاں آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ ریحان کا نام سنتے ہی مقدس کے چہرے کے رنگ بدلے، وہ زویا سے نظریں چرا کر بولی، جھوٹ مت بولو مقدس، تم جانتی ہو ریحان کہاں ہے؟ کیا آریز نے اسے غائب کیا ہے؟ وہ ایک ابروج کھا کر تفتیشی انداز میں استفسار کرنے لگی۔ تم آریز سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ اپنے لہجے میں بیزاری سموئے گویا ہوئی، جیسے مقابل نہایت فالتو سوالات کر کے اس کا وقت ضائع کر رہی ہو۔ تم بھی وہاں تھی، تمہیں بھی پتا ہوگا، تم کیوں نہیں بتا دیتی؟ زویا دونوں ہاتھ فولڈ کر بھرم سے بولی، تم یہ سوالات آریز سے پوچھو تو بہتر ہے، اب رستے سے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے، ٹائم نہیں ہے زیادہ میرے پاس، میں بہت بزی شیڈیول میں سے وقت نکال کر آئی ہوں۔ وہ اپنی گوری کلائی پر بندھی ہوئی واچ دیکھ کر بیزاریت اور جلد باز لہجے میں بول رہی تھی، اور اب اس نے زویا کے ہٹنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی بات کہتے ہی اس سے اپنا کندھا ٹکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ ابھی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے اس نے زویا کو بولتے سنا، کیا تم آریز سے کہہ سکتی ہو کہ ریحان کو چھوڑ دے؟ مقدس جس طرح اس سے اپنی جان چھڑا کر بھاگ رہی تھی، زویا کو یقین ہو گیا تھا کہ ریحان آریز کے پاس ہی ہے، اور یہ بات مقدس جانتی ہے، اسی لیے جواب نہیں دے رہی۔ وہ جا کر اگر آریز سے کہتی ہے کہ ریحان کو چھوڑ دے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر مقدس کہتی ہے تو شاید معاملات بن جائیں۔ مقدس کی بات سنتا ہے وہ، کم از کم اسے تو یہی لگتا ہے۔ وہ نہیں جانتی اس نے ریحان کو کیوں پکڑ رکھا ہے۔ شاید اس نے مقدس سے لڑائی کی اس لیے، اس کی محبوبہ کو برا بھلا کہنے کی جرت کی تھی اس نے، وہ بھی اس کے منہ پر، ورنہ دنیا تو زویا کو برا کہتی تھی، مقدس کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور میں ایسا کیوں بولنے لگی؟ وہ رکی، پھر زویا کی جانب مڑ کر ایک ابرو اچکا کر پوچھنے لگی، چونکہ میں کہہ رہی ہوں، اور میں واحد ہوں جو تمہیں وہ دے سکتی ہوں جو کوئی نہیں دے سکتا، چاہے تم یہاں کے کتنے بھی چکر لگاتی رہو اپنے بزی شیڈیول میں سے وقت نکال کے۔ وہ دونوں ہی جانتی تھی زویا کس کے متعلق بات کر رہی ہے۔ آخری جملہ اس نے خاصا طنزیہ لہجے میں جتاتے ہوئے ادا کیا۔ اس بلی چوہے کے کھیل کو ختم کرتے ہیں زویا، اب مجھے آریز چاہیے، میرا آریز جو تم نے دھوکے سے چھینا، اور بدلے میں آریز سے ریحان کو آزاد کرانے کی سفارش کروں گی، اور مجھے یقین ہے وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔
آخری جملے میں جو اس کا غرور تھا وہ زویا کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا، مگر اتنی نہیں جتنی میرا آریز سنتے ہوئے لگی تھی۔ اوکے، زویا نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ایک لفظی جواب دیا جو رضامندی ظاہر کر رہا تھا۔ تم ریحان کی خاطر آریز کو پیش کر رہی ہو مجھے؟ پہلے اس کا انداز ڈیلنگ کرنے والا تھا، اور اب اچانک ہی وہ خود معصوم بن کر زویا کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں جو ہمیشہ خود کو معصوم ظاہر کرنا چاہتے ہوں۔ یہ ہر کسی کی کہانی میں خود کو اچھا بنائے رکھنے کے لیے کبھی حق نہیں بولتے۔ تمہیں چاہیے یا نہیں؟ زویا نے اس سے کوئی فالتو کی بات نہ کی۔ آریز پہلے بھی ریحان کے پاؤں ٹوٹوا چکا تھا، وہ بیچارہ ابھی تک اس کا علاج کرواتا پھر رہا ہے۔ ایسے میں اگر اس نے مزید اس کے ساتھ کچھ کر دیا، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کی خاطر مقدس سے لڑا ہے، تو شاید وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکے۔ اس لیے آریز کی قید سے اس وقت ریحان کا آزاد کرانا اس کے لیے سب سے اہم تھا، جس کے لیے وہ مقدس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ زویا ان لوگوں میں سے تھی جو جان دو تو جان دیں۔ وہ کبھی بھی اپنے دوست کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی آریز جیسے سائیکو کے پاس۔ ماضی کے آریز سے اس نے جتنی محبت کی، حال کے آریز سے اتنا ہی خوفزدہ رہتی ہے، اور یہی حقیقت تھی آج کی۔ میرے گھر میں 2 دن بعد پارٹی ہے، وہاں آ جانا۔ وہاں تمہیں میرے لیے کیا کرنا ہے یہ میں تمہیں اسی دن بتاؤں گی، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد سے آریز میرا، اور بدلے میں ریحان کو چھڑوانے کا کہہ دوں گی۔ منظور ہے، میں آ جاؤں گی۔ تب تک کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو کہ آریز سے کہہ دو کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اوکے، میں دیکھتی ہوں میں ابھی کیا کر سکتی ہوں۔ بڑا لاپرواہ سا لہجہ تھا اس کا، مغرور سا، جسے زویا اس لمحے اپنی مٹھیاں بھینج کر برداشت کر رہی تھی۔ وہ اپنے مغرورانہ انداز میں کہتی اب مڑ کر چل دی تھی، اور اس کے سامنے ہی آریز کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ زویا وہیں کھڑی رہ گئی تھی، مانا آریز پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن اس کے دل میں جو محبت تھی وہ اس کا دل شدید بھاری کر گئی تھی۔ اسے وہاں سے ہٹنے میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کہ ایک غیر عورت اس وقت اس کے کمرے میں گئی ہے اور اس نے جانے دیا ہے۔ دروازہ بند مت کرو، مقدس دروازہ بند کرنے لگی تھی جب آریز نے فوراً کہا، اور وہ کیوں کرنا کہتا، اسے سامنے ہی اپنی بیوی کھڑی نظر آ گئی تھی۔ وہ اندر نہیں آئے گی، دروازہ کھلا چھوڑنا بیکار ہے، مقدس نے قطعی لہجے میں کہتے ہوئے دروازہ بند کرنا چاہا۔ پھر بھی چھوڑ دو کہ شاید اس کا دل بدل جائے۔ اسے تمہاری کوئی قدر نہیں آریز، وہ بدلی نہیں ہے ابھی تک۔ وہ ریحان کے بدلے تمہیں مجھے دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے، ابھی یہی بات کرنے آئی تھی وہ باہر مجھ سے۔ تم ریحان کی خاطر آریز کو پیش کر رہی ہو مجھے؟ تمہیں چاہیے یا نہیں؟ میرے گھر میں 2 دن بعد پارٹی ہے، وہاں آ جانا۔ وہاں تمہیں میرے لیے کیا کرنا ہے یہ میں تمہیں اسی دن بتاؤں گی، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد سے آریز میرا، اور بدلے میں ریحان کو چھڑوانے کا کہہ دوں گی۔ منظور ہے، میں آ جاؤں گی۔ تب تک کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہو کہ آریز سے کہہ دو کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور زویا کب جانتی تھی کہ مقدس نے اس کی باتیں ریکارڈ کی ہیں اپنے سیل میں، جنہیں وہ اب آریز کو سنا رہی تھی۔ مقدس نے دیکھا وہ شخص جس کے چہرے کے تاثرات کبھی نہیں بدلتے، اس پل اس کے تاثرات بدلے، وہ بھی تب جب زویا نے بڑے ڈیلنگ کرنے والے انداز میں پوچھا، تمہیں چاہیے یا نہیں؟ جیسے آریز ملک کوئی چیز ہو جسے وہ بیچ رہی ہو۔ وہ تمہیں ریحان کی آزادی کے عوض بیچ رہی ہے مجھے۔ مقدس اس لمحے جلتی آگ میں تیل ڈالنے کا کام کر رہی تھی، اور اتنا کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا، مگر اب آریز نے کچھ نہ کہا۔ اب اگلا سین۔ زویا تم صرف یہی کیوں سوچ رہی ہو کہ وہ مقدس سے لڑا ہے اس لیے آریز نے اسے قید کیا ہوگا؟ ادن اسے کہانی کا دوسرا پہلو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے دماغ میں ابھی دور دور تک نہیں تھا۔ وہ میری خاطر مقدس سے لڑا ہے، اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ زویا ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ زویا نے مقدس سے بات کر کے واپس آتے ہی ادن کو کال ملا دی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ اسے لگتا ہے ریحان آریز کی قید میں ہے اور وہ بہت جلد اسے آزاد کرا لے گی، اس لیے ریحان کے والدین سے کہہ دے کہ وہ فکر مند نہ ہو، ان کا بیٹا جلدی مل جائے گا، وہ بھی صحیح سلامت۔ تم یہی کیوں سوچ رہی ہو کہ وہ مقدس سے لڑا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس کی وجہ سے تمہاری یادداشت واپس آئی ہے؟ مانا تھوڑا سا حصہ ہی صحیح، لیکن آئی ہے۔ کیا تمہیں یہ محسوس نہیں ہوتا زویا کہ آریز نہیں چاہتا کہ تمہاری یادداشت واپس آئے؟ اور ادن کے یہ جملے
زویا کو اپنی ڈاکٹر کی دوائی یاد دلا گئے تھے. اس ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ بھی تو آریز ہی کروا رہا تھا اس کا. تو کیا یہ واقعی سچ تھا؟ کیا آریز چاہتا ہی نہیں کہ اس کی یادداشت واپس آ جائے؟ مگر کیوں؟ ایسا کیا ہے ان یادوں میں جو آریز انہیں بلاک رکھنا چاہتا ہے؟ تو جی جناب، یہ تھی آج کی مزیدار سی ایپیسوڈ. مجھے تو بہت مزہ آیا، اتنے دنوں بعد میرا فیوریٹ کپل تھا ان کو پڑھ کے. تو آپ لوگوں کو کیسی لگی وہ ضرور بتائیے گا. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تو پاسٹ میں کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی. مقدس پچھلے سین میں کہہ رہی تھی، پچھلے ایپیسوڈ میں، کہ مجھے اب آریز جو ہے وہ شادی شدہ ہے اور میں شادی شدہ مرد مطلب نہیں چاہتی نا. اور اب وہی جو ہے وہ اس سے ڈیلنگ کر رہی ہے اور اس کو زویا کو برا بنا رہی ہے. تو کیا ابھی وہ ایسا کر رہی ہے تو پاس میں تو اس نے ضروری کیا ہوگا نا. اب جب زویا گئی تھی واپس تو ہو سکتا ہے ہاسٹل میں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہو، مقدس نے کوئی کھیل کھیلا ہو. مجھے اس سب کے پیچھے مقدس ہی لگتی ہے. اینڈ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آریز اتنا ڈمب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زویا کو برا سمجھ رہا ہے یا اس پہ یقین نہیں کر رہا. اس کو نہیں پتا کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے. وہ بھی تو مطلب پاس میں تم لوگوں کا اتنا اچھا ریلیشن رہا ہے، چاہے جو مرضی ہوتا رہے تمہیں اس پہ یقین تو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. تم دوسری لڑکیوں کو اپنے قریب آنے دے رہے ہو اینڈ آل. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کیوں اس طرح سے کر رہا ہے. وہ بہت لاپرواہ سے شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہو تم لاپرواہ، مجھے پتا ہے، ہم نے اس کا پاسٹ پڑھا ہے تو وہ ایسا ہی ہے. لیکن آپ کا ایک میاں بیوی کا ریلیشن ہے تو اس میں تو ایسا نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے وہ سائیکو ہے آریز، لیکن پھر بھی اتنا نہیں بنتا. اور دوسری طرف نور اور شہریار کا بھی مجھے اچھا لگا. فائنلی نور جو ہے اس کو ریئلائز ہو گیا کہ وہ محبت کرتی ہے اس سے. اور اب ہیپی اینڈنگ انشاءاللہ ان کے بھی ہو جائے گی، بس جلدی سے یہ مل جائیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آپ لوگ اچھے اچھے ریویوز دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں اور کامنٹ زیادہ سے زیادہ کیا کریں پلیز. یہی ہماری اجرت ہے. تو تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.